أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. اور اللہ رب العزت نے کافروں کو ان کے غیظ کے ساتھ لوٹا دیا، ان میں غصے بڑے ہوئے ہونے کے ساتھ لوٹا دیا. لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی. وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ مومنین کے لیے قتال کے اعتبار سے کافی ہے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ طاقتور زبردست ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور ان لوگوں کو اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا، اور اللہ نے ان لوگوں کو اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک جماعت کو تم قیدی بناتے ہو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تم کو ان کی زمین کا، ان کے شہروں کا، ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا وارث بنایا جس کو تم نے ابھی روندا نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. گزشتہ مجلس میں بنو قریظہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج کشی فرمائی تھی اس کے ایک حصے کو بیان کیا تھا، اور اخیر میں کعب جو کہ بنو قریظہ کا سردار تھا اس نے اپنی قوم کے سامنے جو 3 باتیں رکھی تھی کہ ان 3 باتوں میں سے اگر تم عمل کرنا چاہو تو تم ان 3 باتوں پر عمل کر سکتے ہو. مختصراً یہ کہ کعب نے اپنی قوم کے سامنے پہلی یہ بات رکھی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. نمبر 2 کے اوپر اس نے یہ بات کہی کہ اگر یہ قبول نہیں ہے تو دوسری صورت یہ ہوگی کہ اپنے اولاد اور اپنی عورتوں کو قتل کر دو تاکہ تم پھر یکبارگی مسلمانوں کے اوپر بڑی بہادری کے ساتھ حملہ کر سکو. اور نمبر 3 کے اوپر یعنی اگر یہ دوسری صورت بھی تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر نمبر 3 کے اوپر کہ یوم السبت یعنی سنیچر کے دن ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں، تاکہ ہمارے مذہب میں سنیچر کا دن بڑا قابل ہے اور مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، اس لیے ہم سے غافل ہوں گے، لہذا غفلت کی حالت میں ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے تو جس کا ہمیں فائدہ ضرور ہوگا. یہ 3 باتیں کعب نے اپنے سرداروں کے سامنے یا اپنی قوم کے سامنے رکھی. کل کی مجلس میں بتلایا تھا کہ تینوں باتیں ان کی قوم نے قبول نہیں کی،
رہی محمد کی اتباع کرنے کی بات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منظور نہیں ہے۔ رہا اپنی اولاد اور بچوں کو قتل کرنا تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور رہی نمبر 3 کے بعد سنیچر کے بارے میں، سنیچر کے دن حملہ کرنے کا، وہ خود ہمارے مذہب کے خلاف ہے، لہذا ہمارے اپنے مذہب کے خلاف عمل کرتے ہوئے ہم ان کے اوپر فتح کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ تینوں باتیں رد کر دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعب نے یہ پیغام پہنچایا کہ ہم آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور بنو عمرہ جو قبیلہ ہے وہ زمانے جاہلیت سے ہمارا حلیف رہا ہے، یعنی ہمارا مددگار رہا ہے، لہذا بنو عمرہ میں سے ایک آدمی حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بھیجے، ہم ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ جو بنو عمرہ خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، انصاری صحابی ہے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ جب حضرت ابو لبابہ ان کے قبیلے کے اندر پہنچے ہیں، چونکہ زمانے جاہلیت سے ان کا ربط رہا ہے اور تعلق رہا ہے، اس لیے جیسے ہی انہوں نے ابو لبابہ کو دیکھا تو اس خاندان کی جو عورتیں اور جو بچے تھے وہ ان کو دیکھ کر رونے لگے اور پیٹنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ اس موقع پر کعب نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں مشورہ دیں، کیا کیا جائے؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، یعنی اپنی ہار تسلیم کر لیں؟ اس موقع پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ اور پھر اتفاقی طور پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اشارہ ہو گیا، انہوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، حضرت ابو لبابہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں جو فیصلہ تھا یا آگے جو فیصلہ ہونے والا تھا اس کا ایک راز فحش ہو گیا۔ گلے کے اوپر آپ نے ہاتھ پھرایا، جس سے قریظہ کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو فیصلہ یہی ہوگا کہ قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت ابو لبابہ نے اپنے گلے کے اوپر ہاتھ پھرایا، فوراً حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آ گیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فحش کر دیا ہے، اس لیے وہاں سے نکلتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر پہنچے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں وہاں تک اپنے آپ کو اس ستون سے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے بھی روایت کو نقل کیا ہے اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ تقریباً 6 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھے رکھا۔ صرف جماعت نماز کا وقت ہوتا یا کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہوتی یا انسانی جو تقاضے پیشاب پاخانہ وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو ان کی اہلیہ آتی تھی اور ان کو کھول دیتی تھی اور ضرورت سے فارغ ہو کر پھر وہ اپنے آپ کو باندھ دیتے تھے۔ جب کافی وقت گزر گیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ حضرت ابو لبابہ آئے اور کچھ پیغام سنائے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور انہوں نے تو اپنے آپ کو ستون کے ساتھ مسجد نبوی میں باندھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ میرے پاس
جاتے اور میرے پاس آتے تو میں اللہ رب العزت سے استغفار کر لیتا تو ان کی توبہ قبول ہو جائے. اب خود انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا ہے, اس لیے اب میں تو نہیں کھول سکتا, لہذا جب تک اللہ کی طرف سے توبہ نہ آ جائے وہاں تک اب ان کو کھولنے کی میرے لیے ہمت یا میری اجازت بھی نہیں ہوگی. چنانچہ 6 دن تک وہ باندھے ہیں. 7ویں دن سحری کے وقت ان کی توبہ قبول ہوئی ہے, جس کا تذکرہ دوسری جگہ کے اوپر قرآن نے ذکر کیا ہے. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. اس موقع پر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو کچھ لوگوں نے آ کر ان کو کھولنا چاہا. حضرت ابو لبابہ نے منع کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھوں کھولنا منظور نہیں ہے. حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اپنے دست مبارک سے کھولیں گے تب جا کر مجھے کھولنا منظور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو کھولا تھا. آج بھی وہ ستون موجود ہے جہاں پر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہیں پر ستون ابو لبابہ استوانہ ابو لبابہ لکھا ہوا ہے یا استوانۃ التوبہ لکھا ہوا ہے. یہ وہی ستون ہے, یہ وہی جگہ جہاں پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا. خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دینے کا ارادہ کیا ہے, یعنی آپ کے سامنے اور آپ کے سامنے ہار تسلیم کر لینے کا ارادہ کیا ہے. تو جب یہ اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو قبیلہ اوس کے چند حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ قبیلہ اوس یہی مدینہ منورہ کا خاندان ہے جس کا تذکرہ پہلے ہوا تھا, جن کے سردار حضرت سعد بن معاذ ہے, جن کو ایک تیر لگا تھا جس کا تفصیلاً تذکرہ گزشتہ مجلسوں میں ہوا تھا. ان کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بنو قریظہ جو ہے ان کے ساتھ ہمارا قدیم تعلق رہا ہے. یہ بھی قبیلہ اوس, یہ بھی بنو قریظہ کا ایک زمانے میں حلیف رہا تھا, ان کا مددگار اور قبیلہ تھا, ان کے ساتھ پرانا تعلق تھا. اس لیے قبیلہ اوس کے کچھ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ ان کا معاملہ یعنی بنو قریظہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے, اس کا معاملہ آپ ہمیں سپرد کر دیں. قبیلہ اوس کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. ٹھیک ہے, ہم آپ کے قبیلے کے سپرد کرتے ہیں, تو کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ تمہارے قبیلے کے جو سردار ہے حضرت سعد بن معاذ, کیا میں یہ معاملہ یعنی بنو قریظہ کا معاملہ کیا میں حضرت سعد بن معاذ کے سپرد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قبیلہ اوس کے ان چند حضرات سے فرمائی جو بنو قریظہ کے معاملے کو اپنے لیے لینے کے لیے آئے تھے. تو اس موقع پر ان حضرات نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, اگر آپ ہمارے کے سردار ہی کے سپرد کرتے ہیں معاملہ تو ہمیں منظور ہے, ہم ہمارے سردار کے فیصلے کے اوپر راضی ہو جائیں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ ہاتھ کی رکت گئی تھی جس کا تذکرہ گزشتہ مجلس میں ہوا تھا, ان کی تیمارداری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہی ایک خیمہ لگایا تھا, اس کے احاطے میں ایک خیمہ لگایا, وہیں پر ان کی تیمارداری ہو رہی تھی. جب آپ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کے لیے سپرد کرتا ہوں, چنانچہ حضرت سعد بن معاذ کو بلایا گیا. اس موقع پر آپ آ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے سردار کا استقبال کرو. یہ دراصل اس لیے کہ زخمی تھے, اگر سواری کے اوپر آ رہے تھے تو سواری سے نیچے اگر اتارنے کی ضرورت پڑے تو تم ان کی مدد
کرنا، اس لیے ان کے قبیلے کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنو قریظہ کا جو مسئلہ ہے، جو معاملہ ہے، میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی آپ جو بھی فیصلہ فرمانا چاہے وہ فیصلہ مجھے بھی منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی تعلیمات اور آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق دیکھیں کہ حالانکہ نبی ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی کا فیصلہ قبول نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کا بڑا آدمی ہے، اس کے احترام کے مد نظر معاملہ اس کو سپرد فرما رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کے سامنے جب معاملہ رکھا گیا تو حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا بنو قریظہ بہت خوش تھے، اس لیے کہ ان کے قبیلے اور ان کے قدیم تعلق تھے، اس لیے انہوں نے سوچا بنو قریظہ نے کہ فیصلہ کچھ اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ فرمایا ان کے اندر جتنے جنگ کرنے والے جنگجو لوگ ہیں، یعنی جتنے نوجوان جو لڑائی کرنے کے قابل ہے، ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ ایک فیصلہ ہوا۔ نمبر 2 کے اوپر ان کے جو بچے اور جو عورتیں ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے، اور پھر قیدیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو سلوک ہوتا ہے، جس طرح غانمین جہاد کرنے والوں کے درمیان اس کو غلام اور باغی کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے، لہذا اسلام کا معروف جو طریقہ غلام اور باغیوں کے قیدیوں کے ساتھ ہے وہ ان کے بچوں اور عورتوں کے ساتھ ان قیدیوں کا معاملہ کیا جائے۔ اور نمبر 3 کے اوپر رہا ان کی مال و دولت، ان کی جائیداد، تو آپ کو غنیمت کے طور پر جو مال ملتا ہے اور غنیمت کی جو تقسیم اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اس اعتبار سے اس کے اموال کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ فرمایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا تم نے وہی فیصلہ فرمایا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد بن معاذ تم نے وہی فیصلہ فرمایا جو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد فوراً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا اور وہی خون بند نہیں ہوا، اور اسی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور ان کی دعائیں قبول ہو گئی، جس کا تذکرہ گزشتہ مجلسوں میں کیا گیا تھا۔ ایک انہوں نے مانگی تھی جس وقت تیر لگا تھا، تو تیر کے وقت انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر مدینہ منورہ کی زمین کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی حملہ اور باقی ہو تو مجھے وہاں تک زندہ رکھنا، لیکن یہ آخری حملہ تھا غزوہ خندق کا مدینہ منورہ کی زمین کے اوپر۔ اور دوسری دعا انہوں نے مانگی تھی کہ جب تک بنو قریظہ کا انجام دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی نہ کر لوں وہاں تک مجھے موت نہ دینا۔ اور اس موقع پر جب بنو قریظہ کا انجام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا فوراً اللہ رب العزت نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ مفسرین نے لکھا ہے جب ان کا انتقال ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی ہے، اور ان کے صلاۃ جنازہ میں ان کی دفن کے اندر 70,000 فرشتے زمین کے اوپر تشریف لائے تھے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی جماعت کے اندر فرشتے تشریف نہیں لائے ہیں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کی خصوصیت ہے کہ 70,000 فرشتے ان کی تدفین کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ یعنی فرشتوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں کے بل چل رہے تھے، اتنی بھیڑ تھی یعنی چلنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی، اور اپنی ایڑیوں کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ پڑھائی ہے اور کافی دیر تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک کے اوپر تسبیح اور تکبیر کے اندر مشغول رہے ہیں۔ خیر یہی حضرت سعد بن معاذ جنہوں نے فیصلہ فرمایا، آپ کے فیصلے کے مطابق جتنے قبیلے جتنے نوجوان تھے ان تمام نوجوانوں کو پکڑ کر لایا گیا، اس میں وہ کعب جو سردار تھا اس کو بھی لایا گیا، اور حویل بن اختر جو بنو نذیر کا سردار تھا جس کا بھی تذکرہ گزشتہ مجلسوں میں ہوا اس کو بھی لایا گیا تھا، وہ بھی اس بدعے کے اندر مقصور ہو گیا تھا۔ لہذا مدینہ کے بازار کے اندر خندق کھودی گئی اور وہیں پر ان کے نوجوانوں کو یعنی بنو قریظہ کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، جن کی تعداد مورخین نے 3 قول کے اعتبار سے ایک میں 600 بتلائی ہے، ایک میں 700 بتلائی ہے اور ایک میں 800 سے 900 تک کی تعداد بتلائی گئی ہے۔ ان تمام نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا تھا، رہا ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر کے لایا گیا تھا، اور قید کرنے کے بعد پھر ان کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا۔ البتہ بنو قریظہ میں جتنے نوجوان تھے جن کو قتل کر دیا تھا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جن میں سے عطیہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام بہت مشہور و معروف ہے، اور یہ صحابی ہے، یہ وہی ہے جس وقت ان کو پکڑ کر لایا گیا تھا اس وقت انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ لہذا اس کے علاوہ بھی کچھ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد ایک اور آدمی کو قید کر کے لایا گیا تھا، یعنی زبیر بن باقا جو کہ کافر تھا، اور یہ حضرت ثابت بن شماس حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فرمائش کے اوپر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کا بھی عجیب واقعہ مورخین نے لکھا ہے، یہ جو زبیر بن باقا تھا اس کو بھی حالانکہ کافر تھا، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش کے مطابق اس کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ حضرت ثابت کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ اس احسان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے حضرت ثابت، اور پھر فرمائش کی تھی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اور پھر ایک واقعہ ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ انہی آیات کے اندر اللہ رب العزت انہی بنو قریظہ کے واقعے کو ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے قلعوں سے جو اتارا ہے، یعنی آپ کے سامنے انہوں نے جو ہار تسلیم کر لی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ایک بہت بڑی مدد تھی کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے رعب پیدا کرنا دیا تھا۔ اسی لیے اس سے پہلی والی مجلس میں جو بتلایا گیا تھا کہ حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا تھا کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں، یہ آگے آگے اسی لیے جا رہے تھے تاکہ ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے آگے جا رہے تھے۔ قرآن اسی کا تذکرہ کر رہا ہے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے قلوب کے اندر رعب کو پیدا کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا، اور ایک جماعت کو تم قیدی بناتے ہو، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر دیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ رب العزت ہی نے تم کو ان کی زمین کا بھی وارث بنا دیا۔ غنیمت کے طور پر بہت سارا مال ہاتھ لگا، ان کے مال و دولت، ان کے شہر، ان کے اموال، بہت ساری چیزوں کا اللہ نے تم کو وارث بنا دیا، اور ایک خوشخبری دی جا رہی ہے وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم صرف اسی کی بات نہیں کر رہے ہیں، آگے بھی ہم آپ کو بہت ساری زمینوں کا وارث بنانے والے ہیں جن کو آپ نے ابھی تک روکا نہیں ہے، یعنی جن کو آپ نے ابھی تک حملہ نہیں، اس میں پیشن گوئی دی گئی ہے کہ آگے بھی بہت سارے علاقے آپ کے ہاتھوں فتح ہوں گے، اور وہ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔